اب میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں رسول اللہ کی، اور رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو آپ کے مذہب کے مطابق، رسول اللہ کا حکم ہے، یہ ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، یہ میں آپ اسکرین پر لا رہا ہوں۔ شیعہ ہونے کا بھی اگر آپ کلمہ پڑھیں میں آپ کو پڑھوانے کے لیے تیار ہوں، مجھے مشکل نہیں ہے، لیکن سنی ہو کہ آپ یہ باتیں کریں گے مفتی صاحب تو یہ غلط بات۔ میں یہاں پر ایک یہ سوال روایت یہ ہے۔ اٹھانے لگا ہوں، میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں کہ اہل تشیع جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایک آدمی اگر سنی سے شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو نئے کلمے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مسلمان اس کو ہے، اس لیے کلمے کی ضرورت نہیں، زیادہ ہم زیادہ آپ کو اگر ایمان کے بالا درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم آپ کو ایمان کے بالا، جیسے کہ نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو آمنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو تو ہم بھی آپ کو وہی آمنو کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اب میرا سوال مفتی صاحب یہ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے ناظرین، اب مفتی صاحب کے سامنے میں آج کی سٹریم کا سب سے سخت سوال رکھ رہا ہوں، اگر مفتی صاحب ہمارے اس بونسر کو اچھے سے دفاع کر جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی بھائی مفتی صاحب کامیاب ہو گئے۔ مفتی صاحب میرا سوال پوری تاریخ کو ایک ہی اس میں جمع کرتا ہے، کوزے میں بند کرتا ہوں پوری تاریخ کو۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی خلافت کو نہیں مانا اور وہ نکلے تاکہ اپنی حکومت سٹیبل کریں، کوفہ کے خطوں کے اوپر چلے، خطوط آئے، وہ سب کچھ ہوا، انہوں نے نکلے، یزید کو اپنا امام نہیں مانا، اب وہ اپنی بیعت لینا چاہتے تھے اور حضرت مسلم کو بھی بھیجا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا رسول اللہ اذا بوئع خلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، تو دوسرے کو قتل کر دو۔ تو یزید اور یزید کی فوج نے، عبید اللہ ابن زیاد نے تو اس رسول کی حدیث پہ عمل کیا ہے، اس لیے ابن عربی مالکی نے الواسم والقواسم میں کیا کہا، من القواسم میں کیا کہا کہ قتل الحسین بسیف جدہ، کہ حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے، چونکہ آپ کے صحیح مسلم کی یہ ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک خلیفہ کا خلافت ہو گئی، یزید کی خلافت ہو گئی، کیسے؟ استخلاف کے ذریعے بھی ہو گئی، اجماع کے ذریعے بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عمر کی ہوئی، حضرت ابو بکر کی ہوئی۔ اب کوئی دوسرا نکلے گا تو اس کا قتل واجب ہے، اور امام حسین السلام آپ کے مذہب میں واجب القتل تھے جناب۔ آئیں بسم اللہ۔ میرا پھر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ہاں حسین رضی اللہ عنہ کی بحیثیت خلیفہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی؟ ہمارے ہاں بیعت، کسی کو کوئی بیعت کرے نہ کرے امامت کے لیے شرط نہیں ہے، نہیں، وہ تو منصوص ہے، خدا کا نمائندہ، اس کو لوگ مانے نہ مانے۔ آپ کے مسلک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات تو آپ میری مسلک کی کر رہے ہیں نا۔ ہاں آپ کے مسلک کی، اچھا میں اپنے مسلک کے مطابق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں میں اپنے مسلک کے مطابق بات سوال کر رہا ہوں کہ وہ امامت، وہ خلافت جس کے لیے قتل کا حکم ہے، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی تھی؟ مسلم عقیل جو گئے تھے، کیا انہوں نے وہاں پر خلافت کی بیعت لی تھی کسی سے؟ میرے خیال ہے نہیں۔ وہ گئے اسی لیے تھے نا، یہی کام کرنے کے لیے گئے تھے نا، اسی وجہ سے تو مارے گئے۔ ایک گراؤنڈ تیار کرنا، ایک ہے اس بیعت پر لوگوں سے بیعت لینا کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ میرا خیال یہ ہے، اور تاریخ بھی یہ بات کہتی ہے کہ بیعت کا بھی تو دور دور تک سلسلہ نہیں تھا، ابھی تو صرف یہ بات تھی کہ ان کو تشجیع کی گئی تھی کہ آپ آئیے، لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ ثانی کا جو حکم ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا، ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو ان کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے زیادہ سے زیادہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کی تھی۔ امام حسین کا جرم تھا یہ۔ میں اگر جرم کو مان لوں، اگر جرم کو مان بھی لوں کہ جو اہل کوفہ یا ابن زیاد کے لشکر کی نظر میں جو بڑا جرم تھا ان کا، وہ جرم اگر ہم مان بھی لے تو وہ جرم تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور آخر میں جو ڈائیلاگ ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہی ہے کہ حسین نے کہا کہ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، اضع یدی فی یدی، میں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں رکھوں، تو ان کے یعنی وہ جرم خلافت نہیں تھا ان کے نزدیک، وہ جرم بیعت تھا کہ آپ نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، میں اب آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں کہ اما ما قام بالحسین وابن زبیر رضی اللہ عنہ هل يعد ذلك خروجا على الامام، کیا یہ امام پر کے خلاف خروج شمار ہے؟ فقال ابن مفلح في الفروع جوز ابن عقیل وابن الجوزی الخروج على امام غیر عادل وذكروا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق وكذا قال الجويني اذا جار جور کرے
وظہر ظلمہ ولم یزجر حین زجر فلہم خلعہ ولو بالحرب والسلاح. ہمارے ہاں یہ روایتیں یہ عبارات موجود ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، جابر ہے، جور والا ہے، تو کسی کے لیے اس کی جو بیعت ہے اس سے خلا بھی جائز ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ نے تو بیعت بھی نہیں کی تھی. لہٰذا حضرت پھنس گئے ہیں مفتی صاحب، یہیں پہ رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں، پھنس گئے ہیں، یہی جملے پہ پھنس گئے ہیں آپ، اور ایسا برا پھنسے ہیں نا مفتی صاحب، اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آج حضرت معاویہ اور حضرت یزید کی خلافت جو ہے نا وہ اپنے مکتب سے ہی دیکھیں. ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو ان کی خلافت کو پورا مانے، یا ہاتھ اٹھا کے آج شیعہ ہو کے کلمہ پڑھ کے جائیں. میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. مفتی صاحب، اشہد ناظرین، ان بڑی لا دلچسپ مفتی صاحب نے بات الہ کی. الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تھا، ہوں، اور قیامت تک مرتے دم تک رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہی باتیں بھی ملتی ہیں کہ اگر خلیفہ کوئی فاسق ہے، ظالم ہے، تو اس کے خلاف نکلا جا سکتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب بھول گئے کہ ان کی کتابیں جو جن کو انہوں نے بعد صحیح بخاری کا درجہ دیا ہے، صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ ان کے علماء نے نقل کیا کہ نبی نے کہا یہ میری کتاب ہے، وہ الگ ایک بحث ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ہم وہاں سے آپ کو کیا دکھاتے ہیں. یہ روایت ملاحظہ کیجئے، صحیح بخاری. مفتی صاحب نے کہا خروج جائز ہے. میں آپ دکھاؤں گا کہ نبی کی حدیث تھی، خروج جائز نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے حتق حرمت کرے، چاہے وہ تمہارے اوپر ظلم کرے، کچھ بھی کرے، خروج جائز نہیں ہے. یہ صحیح البخاری ہے جی. اب مفتی صاحب اپنی بخاری مسلم کے جو دائرہ ہے اس میں پھنس جائیں گے. وہ یہ ہے کہ من کاریا من امیر شیئا فلیصبر، جو کوئی اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھے تو اس پر صبر کرے. فانہ من خرج من السلطان شبرن، ایک بالشت بھی اگر کوئی سلطان کے خلاف نکلتا ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، امام حسین علیہ السلام آپ کے مذہب کے مطابق العیاذ باللہ ماتا میتتن جاہلیہ. آگے دیکھیں، من را من امیر شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، امام حسین کو اہل سنت مذہب کے مطابق صبر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. بخاری مسلم کہتے ہیں کیوں؟ فانہ من فارق الجماع، امام حسین نے جماعت کو توڑا. یزید کی سارے بیعت کر چکے تھے، یزید صاحب کو ہونا چاہیے تھا خلیفہ، اور امام حسین کو کرنی چاہیے تھی اطاعت، وہ نکل پڑے. اور کیا مفتی صاحب نے کہا ان کا جرم تھا ماتا الا ماتا میتۃ جاہلیہ، امام حسین علیہ السلام العیاذ باللہ اہل سنت مذہب کے مطابق. پہلی روایت کیا تھی مسلم کی؟ واجب القتل تھے رسول کی حدیث کے مطابق. اب رسول کی حدیث کے مطابق مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کو خروج کر سکتے ہیں، لیکن رسول نے فرمایا صبر کرنا ہے. آپ خروج کہہ رہے ہیں، رسول صبر کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم کہہ رہی ہے صبر کریں، مفتی عبدالباقی صاحب کہہ رہے ہیں جی خروج کر سکتا ہے. اور اس دو حدیثوں کے مطابق ابھی میں مسلم بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. خروج کرنا تو اصلا جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، جابر ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ نے صبر کرنا ہے. حذیفہ کی بھی صحیح مسلم میں روایت ہے، کئی روایتیں. ماتا میتۃ جاہلیہ. مفتی صاحب اب آپ کے لیے نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں سے.